اور میری بچیوں جو پردے کے پیچھے سے سن رہی ہو، تم یہ سمجھتی ہو تمہاری عزت فیشن میں ہے، تم یہ سمجھتی ہو تمہاری عزت آدھا دوپٹہ پہننے میں ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ بھول بھلیوں میں مست ہو اور آپ کی عقل غلط جا رہی ہے۔ فرمایا اگر کسی رشتے والے لڑکے کو پتا چل جائے کہ میرا رشتہ جس لڑکی سے ہوا ہے وہ بے پردہ ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ اپنے چچا کے لڑکے سے بلا تکلف مذاق کرتی ہے، تو ایسے لڑکے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے رشتہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ وہ رشتے والی لڑکی تو بڑی بے شرم ہے اور اس کے دل میں ایک وقت آتا ہے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اور اگر کسی لڑکے کو اللہ نے ایسی لڑکی دے دی کہ وہ لڑکی عمر لائق ہونے سے لے کر شادی کے مرحلے تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، چچا کے لڑکوں سے بھی بات نہیں کی، بازار بھی اکیلی نہیں گئی اور کپڑوں کے دکان میں بھی اکیلی نہیں گئی، اور شوہر کو جب پتا چلتا ہے جو مستقبل میں شوہر بننے والا ہے انہیں نہیں سماتا۔ مولانا صاحب میرا لڑکا ایسی لڑکی سے ہوا ہے جس لڑکی کو اس کے چچا کے لڑکوں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس ایک صاحب ہے مولانا میرا رشتہ ایسی لڑکی سے ہوا ہے کہ اس کے چچا کے لڑکے نے اس کا ناخن نہیں دیکھا، اور وہ اتنا خوش تھا جیسے دنیا میں جنت مل رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں ایسی عورتیں سونے کے بھاؤ سے مارکیٹ میں آتی ہیں، سونے کے بھاؤ سے آتی ہیں۔ میری عزیز بچیوں اور میری عزیز بہنوں، تم اتنی ہلکی نہیں ہو کہ تم محلے میں تم گھومو اور جو چاہے تمہارے چہرے کو دیکھے اور جو چاہے تمہیں ہاتھ لگائے، جو چاہے تمہارے سیٹیاں بجائے، جو چاہے تمہارا فوٹو لے۔ اتنی اپنے آپ کو بے عزت تو مت کرو۔ تم بھنگل نہیں ہو، تم ہریجن نہیں ہو، تم مسلمان کی بچی ہو۔ تمہاری زندگی میں ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ شادی کے دن تم اپنی ماں کو کہو میری ماں میری رخصت کی رات کے اندھیرے میں کروانا، دن کے اجالے میں مجھے شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری بات کو بہت سنجیدگی سے لینا۔ ایسا نہیں ہے تربیت کرنے والے تربیت کر رہے ہیں، کھیتیاں لگا لینا بہت آسان ہے، 100 گایوں کو سنبھالنا بہت آسان ہے، ہاں پتھروں میں پانی نکالنا بہت آسان ہے، لیکن اولاد سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور بچیاں یہ سونے کے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کریں۔ میں کیا بتاؤں، اگر کسی کو نیک عورت مل گئی سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک نے عورتیں اس لیے بنائی ہے تاکہ سکون ملے۔ ایک گاؤں کا واقعہ بیان کروں۔ 27 رمضان کو شوہر ٹریکٹر چلا کر گھر آیا، لیکن بیوی اور کی تربیت کی نہیں اس کی۔ آج کل مائیں اپنی بچیوں کو 50 جوڑے دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، سب دیں گے، لیکن ہمیں بتاؤ ایسی مائیں کہاں ہے تو یہ کہے بیٹی میں نے تیری بیٹی میں ایک تاکی رکھی ہے نصیحتوں کی، اس کے مطابق بیٹی چلنا۔ ایسے ماں باپ چاہیے۔ ہاں بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ مجھے پتا چلا کہ تم نے تمہارے شوہر کا دل دکھایا ہے، بیٹی تمہارے لیے میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد ایک عورت کے ذمے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے ماموں سے زیادہ، اپنے چچا سے زیادہ، اپنے نانا نانی سے زیادہ، اپنے دادا دادی سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے۔ اور ماں ہی کہتی ہے بیٹی تیرا شوہر ہمارے داماد اجازت دے نہ دے تو گھر آ جا۔ یہ ماں ہے کہ کون ہے؟ اپنی بچی کو بگاڑ رہی ہے۔ شادی ہونے کے بعد کسی کی نہیں چلے گی، شوہر کی چلے گی، شوہر کی۔ ہاں شوہر کہے جاؤ تو عورت جائے، اور اگر اس کے بغیر عورت گئی عورت خطرے میں۔ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہہ دو، تحدیث بن نعمت کے طور پر۔ ایک موقع پر گھر والی نے کہا مجھے گھر سے جانا ہے، کام ہے۔ میں نے کہا آپ سے چند سال پہلے میں نے کہا مت جاؤ، آج مجھے ضرورت ہے، نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا جاؤ۔ ایسا پیٹ میں درد اٹھا کر کے میرے گھر لائے۔ میں نے کہا منع کیا تھا، میں جاؤ، ہمیں ناراض کر دے۔ شوہر کی ناراضگی کی بنیاد پر بھی حالات میں آ جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے
اگر کسی عورت سے ناراض ہو کر کے اس کا شوہر سویا تو پوری رات اس عورت کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی، پوری رات لعنت برستی۔ عورت کو چاہیے شوہر کو ناراض نہ کرے۔ 27واں رمضان تھا، ایک گھر پر شوہر آیا، آج ہمارے یہاں تربیت کی بہت کمی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا آدی واسی لڑکی کو مسلمان بنا کے لایا، آدی واسی لڑکی تو حسن اور ساس کہنے لگے بہت اچھا ہوا، آدی واسی لڑکی کو مسلمان بنا کر کے لائے، نماز جو پڑھتی ہے دیکھنے کے قابل ہے، قرآن کی تلاوت جو عشق سے کرتی ہے دیکھنے کے قابل ہے، اور ہماری جو خدمت کرتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ کسی ممنوعی کو لے آتے تھے ایسے خدمت میں کر یہ جملہ بتایا حسن اور ساس نے، لیکن کمی اس لڑکی کی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کی کمی۔ میں بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری تربیت کی کتنی کمی ہے میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ 27 رمضان کو شوہر گھر آیا، ٹریکٹر چلا کر کے آیا، شوہر آیا، یہ تربیت یافتہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بہشتی زیور سے لے کر شادی ہونے تک لڑکیوں کو پکڑ لو، ایسا نظام قائم کرو چاہے مہینے میں ایک دن ہو ان کی تربیت کا، تاکہ وہ لڑکیاں جس گھر میں جائے جنت کا پھول بن کر کے جائے۔ رشتہ ہونے کے بعد رشتے والی لڑکی کو چھوڑ مت دو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گائے گائے اچھے مضمون دے دے تاکہ اس لڑکی کو انداز میں تربیت ہو، اس لیے کہ وہ لڑکی ماں باپ کے گھر میں 20 سال رہتی ہے اور خسر اور ساس کے گھر میں آ کر کے سالوں تک رہتی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ خسر اور ساس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والی لڑکی جنت کی ایک پھول بن کر کے گھر پہ آئے۔ 27 کی رات کو شوہر گھر آیا، ٹریکٹر چلا کر، دماغ خراب تھا، کھیت میں پانی پلانے کا بارہ تھا، کوئی باری ہوگی ذرا آپس میں جھیٹ اور دیور میں آپس میں مسئلہ بنا ہوگا، تو آتے ہی بیوی نے اپنے شوہر کو سنانا شروع کیا، ہمارا بھائی تو دماغ کھا گیا، بڑے والا بھی اور چھوٹے والا بھی، سنانا شروع کیا۔ شوہر روزے سے تھا، تھکا ہارا تھا، یہ روزانہ کی کیا مگزماری، گھر کے سامنے کنواں کا کرام دے کر کے ہوئے۔ 27 رمضان کو بہن کو بلایا تھا، کھانا پک رہا تھا، بہن کو بھی بلایا تھا گھر پر۔ بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی کنویں میں گر رہا ہے، وہ بھائی بچانے کے لیے دوڑا، وہ بھی کنویں میں گرا، دونوں مر گئے۔ اس کے باپ کو پتا چلا، باپ بھی دوڑا، لیکن باپ تو بچ گیا، باپ کو نکالا، اللہ نے اس کی تقدیر میں آیا۔ ایک عورت کی زبان جب کڑوی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک عورت چاہے اپنی زبان کو میٹھا بنا کر تو بہت ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کا پورا نظام جنت کا نمونہ بن جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی زمین ہڑپ کر لی، ہمارے جانوروں نے کسی کے کھیت میں چارہ کھا لیا، کیا ہو گیا، یہ پیدل چلے جاتے ہیں، کیا ہو گیا، معافی مانگو، پھر کہتے ہیں کسی نے منہ ماری ہے، کسی نے جادو کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہمارے پیچھے لگی ہے۔ ابھی ہم سب بیٹھے ہیں نا، یہاں جنات بھی بیٹھے ہوئے، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، ہم صحیح چلیں گے ساری مخلوق ہمارے سپورٹ میں ہے، اور اگر ہم غلط چلیں یہ ساری مخلوق ہماری ٹانگ کھینچنے کے لیے پیچھے لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہم گریں گے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے، ایک انگی کو تماچا مار دیا، مارنے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اللہ کرے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں بات کہہ پاؤں، لیکن کوئی سے ایک روح کہلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور میں بوڑھے لوگوں سے بھی کہتا ہوں ذکر جاری رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ بات کہلوا دے۔ شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ تماچا مارا، گھر جا کر احساس ہوا، آئے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر آیا، کہا بھائی مجھے معاف کر دینا، میری کیا مجال کہ میں تم کو تماچا ماروں۔ کہا حضرت آپ نے مارا تھا، حضرت کا نام تھا، آپ معافی کے لیے آئے؟ جی معافی کے لیے آیا ہوں، جاؤ اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ رات کو سوئے، خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ ایک کشتی میں ہے،
अब्दुल गनी फुलपुरी है। आपने हजरत अली से फरमाया, अली ये दूसरी कश्ती में अब्दुल गनी बैठे हुए हैं, आज इन्होंने जाकर मेरे गोया के मेरे वो उम्मती जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन उससे जाकर के माफी मांग ली है, बहुत अच्छा अमल किया है। अली अब्दुल गनी की कश्ती को मेरी कश्ती से मिलाओ, पूरी कश्ती मिलाई और टन की आवाज आई। हजरत फरमाते थे मौत तक वो टन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। हम महल्ले में क्या कहें, रास्ते तंग कर दिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ रास्ते खोलो। अल्लाह ने 30 बाय 50 का मकान दिया तो भी कम पड़ता है। मुंबई में जाकर के देखा, छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं। ये मत समझो कि अच्छा कर रहे हैं, औलाद को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। माफ कर दे, हम अपना हक ही छोड़ देना चाहिए लोगों के लिए तो, और यहाँ हम लोगों के रास्तों को बंद करते हैं। अपने जरिए से अल्लाह की किसी मखलूक को तकलीफ न हो, मर्द से बीवी को तकलीफ न हो, बीवी से मर्द को तकलीफ न हो, मोहब्बत से रहे। आप अपने बेटे से मोहब्बत से बात करें। आज का जमाना वक्त का जमाना नहीं है। बेटे ये काम करोगे, बहू तो दूर की बात है, बच्चों की बात कर रहा हूं। बल्कि अगर ये कहा जाए औरतों का भी मामला यही है। आज के फितने के दौर में जो नरम है और प्यार से बात करने वाला है वही सक्सेस है, उससे वाले अनसक्सेस है। अगर हम मार्केट में कोई सामान लेने गए, चाइना आइटम है मत लो, ये सक्सेस नहीं है। जापानी आइटम है, ले लो, ये सक्सेस है। हम अगर अपनी जात में नरमी है, माफ करने का मिजाज है, बदला लेने का मिजाज नहीं है, लेट गो करने का मिजाज है, प्यार से मिलने का मिजाज है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, रास्ते में जो भी मिला उसको प्यार दिया, हत्ता के हम तो कहते हैं कि परिंदों को भी दाना खिलाओ। हाँ, शिकार की इजाजत का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को दाना न खिलाए। पानी पिलाओ अल्लाह की मखलूक को, चारा खिलाओ अल्लाह की मखलूक को। मुसल्ले पर आए, ऐसी हालत में आए अल्लाह की किसी मखलूक को हमने तकलीफ न दी हो, इंशाअल्लाह फिर नमाजों में लुत्फ आएगा। ऐसी हालत में मुसल्ले पर आकर हमने कहा अल्लाहु अकबर, माँ खुश, बाप खुश, महल्ला खुश, बीवी खुश, बच्चे खुश, बहू खुश, फरमा सब अल्लाह की मखलूक खुश है। हत्ता के महल्ले में रहने वाले कुत्ते भी हमसे खुश है, हमने उनको तकलीफ नहीं की। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने कमरे में आए तो बिल्ली सोई हुई थी। हाकिम लोग बिल्ली को उठाने लगे। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी ने फरमाया, भाई वो भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, रोजाना मैं सोता हूँ, आज वो सोई है उसको सोने दो। पूरी रात अल्लाह का बंदा जमीन पर सोया और बिल्ली को वहां बिस्तर पर सोने दिया। अल्लाह पाक ने किस मकाम तक पहुंचाया। जब इंतकाल हुआ, मुफ्ती महमूद साहब ने ख्वाब में देखा, पूछा मौलाना क्या गुजरी? मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी ने फरमाया, मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों इस्तिक़बाल में खड़े हो जाओ, मेरा मसीह आ रहा है, मेरा मसीह आ रहा है। और जो सितारे रात के आखिर में तुलू होते थे, अल्लाह पाक ने फरमाया शुरू रात में तुलू हो जाओ, इस्तिक़बाल के लिए मेरे मसीह के। मेरे भाइयों, जब आदमी की जिंदगी अच्छी होती है तो अल्लाह पाक दिलों की दुनिया का रुख बदलते हैं। इस्लाही मुआशरा की जमात बनने से नहीं बदलेगा, वो तो बेचारी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें जहाँ वो कोशिश कर रही है अपने दिल की गहराइयों से मुझे भी माँ की दुआ लेनी होगी। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे नेक बना दे। उस्तादों की दुआ लेनी होगी, बड़ी बूढ़ी औरतों की दुआ लेनी होगी। उसके नतीजे में दिल बदलेगा, फिर आदमी खाकर नहीं खिलाकर खुश होगा। अल्लाह माफ फरमाए, हम इतने मतलब परस्त बन गए, मकान तोड़कर टाइल्सों पर टाइल से, टाइल्सों पर टाइल से आए मकान सागर को, कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया है, बनाओ टाइल से भी, लेकिन भाई का भी क्या? चुपके चुपके पता चला मेरा भाई मकरूद है, दूसरी जगह ज़कात देने के बजाय चुपके चुपके भाई के पास आए, भाई तुम्हारी भाभी को मत कहना ये 1 लाख रुपये है, तुम मकरूद हो, भाई इसको अपनी जरूरत में दे देना।
اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق کی ضرورت پورا کرنے کے نتیجے میں دل کی دنیا میں جو بوچھال آتا ہے وہ ہزاروں رکعتوں سے بھی نہیں آتا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کسی آدمی کو مسجد میں آنے کی توفیق چھن لی گئی ہے، کسی کو نماز میں دل نہیں لگتا، اور اگر کسی کا دل نرم نہیں ہوتا، اور اگر کسی عورت کا دل نرم نہیں ہوتا اور دل بہت سخت ہو چکا ہے، قبرستان میں جا کر بھی ہنسنا آتا ہے، کسی مردے کو دیکھ کر بھی دل نرم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی پکڑ کی بات ہے، جلدی سے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دل نرم نہیں ہوتا، میں آپ کو نسخہ بتاؤں، کسی بیوہ عورت کا گھر تلاش کر کے چپ کے اس کے گھر میں آپ کھانا پہنچائیے، چپ کے لفافے میں پیسے پہنچائیے، اللہ کے لیے پہنچائیے، کسی کو بالکل پتا نہ ہو، صرف اللہ جانتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بیوہ عورت کو بھی پتا نہ ہو کس نے دیا ہے، اور اس کے گھر میں لفافہ ڈال دیا ہو، اور تم رات کے اندھیرے میں یہاں مسجد میں آ کر کے کہو اے اللہ میں نے سنا ہے بیواؤں کا دل رکھنے کی بنیاد پر تو ملتا ہے، اے اللہ میرے گھر میں اچھے اچھی دریا آ گئی، اچھے اچھے پیالے آ گئے، اچھی اچھی ٹائلس آ گئی، لیکن تو نہیں آیا۔ ایک بیوہ کے گھر کی خبر گیری کی ہے، اے اللہ تو بس میرا دل بنا دے، مجھے نیک باپ بنا دے، نیک دادا بنا دے، نیک شوہر بنا دے، نیک پڑوسی بنا دے۔ جب تک ان چیزوں پر نہیں آئیں گے دل کی دنیا بدلنے والی نہیں ہے۔ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، عبد الرحمان صرف تقریر کرتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اس کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اللہ کی قسم ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں آنند دل کی دنیا فوراً بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو بیوی چل رہی ہے شوہر کی بددعا لے کر، کام کیسے بنے گا؟ اسلامی معاشرہ کی جماعت محنت کرتے کرتے پنچایت کچھ نہیں ہوگا۔ دعا لے، ہمیں سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے بڑے کا خیال رکھتے، کوئی بڑا آیا سفید داڑھی والا ہے اس کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام ہے، روایت سے آتا ہے حافظ قرآن کا اکرام کرنا اور سفید داڑھی والے کا اکرام کرنا اللہ پاک کا اکرام ہے۔ دیکھ کے مان لو اللہ پاک کو نظروں میں دکھنے والے نہیں ہیں، تھوڑی دیر تصور کر لو کہ اگر اللہ پاک نظروں میں آ جائے کیا کریں ہم؟ یہ اللہ کا اکرام ہے۔ بڑے بوڑھے لوگ ہمیں ڈانٹے غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک بات بتا دوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے میں سب سے زیادہ اپنے کو گندا سمجھوں، آپ اپنے کو سب سے زیادہ گندا سمجھو۔ محلے میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہے چچا آپ کی یہ غلطی ہے، مان جاؤ، ٹیشی مت کرو۔ یہ ٹیشی کرنے والوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ آج تو بچے ٹیشی کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، وہ بچے خیر ہیں۔ کسی نے کہا جزاکم اللہ چشمم باز کرتی مرابا جانا ابراز کرتی۔ اگر ہم کو کوئی کہے مان لو، اور تربیت سے اتنے غافل ہیں مطمئن نہ رہے ہم بھائی، ہم تو جماعت میں جاتے ہیں جلسے میں پڑھاتے ہیں، تو دل کی دنیا کو پوچھو ہم کتنے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کا تعلق ہے اس کی دلیل بتاؤ۔ مسجد میں آنے کے بعد نکلنے کو من نہ چاہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنسوؤں کی روانی شروع ہو جائے، اے میرے اللہ تو نہیں ہے، تیرا کلام مجھے ملا ہے، تیرے کلام کی عظمت کا واسطہ، تو نے کیا کہا ہے تیرے کلام میں؟ اے اللہ میری ماں کی بات جب تک میں نہ سمجھوں مجھے چین نہیں آتا، تو میرا رب ہے، زمین تو نے دی ہے، اے اللہ تو کلام کا نور میرے سینے میں اتار دے، ہمیں جاؤ تم صحیح جا رہے ہو۔ فوٹو دیکھنے سے نفرت ہو جائے، غلط موبائل دیکھنے سے نفرت ہو جائے، ریاض کو ہاتھ لگانا گوبر لگانے کے برابر ہو جائے، ریاض میں ہاتھ ڈالوں کہ نہیں وہ گاڑی لایا ہے میں گاڑی لاؤں۔ دیکھو میں اپنے مدرسے کے بچوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس پڑھتے ہیں، بچوں کمروں پر مت چل جاؤ، مزہ تو اللہ کی قسم چٹنی روٹی کھانے میں اور جھونپڑیوں میں مزہ ہے، جھونپڑیوں میں مزہ ہے، اور اللہ اچھا مکان دے دے اللہ کا شکر ہے، کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن للچاؤ مت، نہیں ہے پوزیشن کوئی بات نہیں، میری پوزیشن ہے بناؤ، نہیں پوزیشن ہے کوئی بات نہیں۔ شریعت میں کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، تم کھڑے ہونے والے کے چکر میں مت رہو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، کھڑے ہونے والے کے چکر میں پھنسو گے تو مرو گے، تو جیسی پوزیشن ہے ویسے چلو۔ فرمایا تو یہ کہے گا گاڑی نہیں ہے، نہیں میری شان میری سائیکل ہے، الفقر فخری
نبی صاحب نے فرمایا میرا فخر میرا فخر ہے، میرے گھر میں چولہا نہ چلے یہ میری شان ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے مکان بنایا تھا، تو انہوں نے یہ کہا حضرت دعا کے لیے آؤ، دعا کے لیے گئے، مکان شاندار تھا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی دعا تو کرا لیتے ہیں، لیکن عبد القادر کی تو تمنا یہ ہے کہ ٹوٹی جھونپڑی ہو، ٹوٹی چارپائی ہو، برسات کے زمانے میں میری فیملی ٹوٹے گھر میں رہ رہی ہو، اور آدھی رات کو بارش آئے اور ایک بچہ کہے ابا میری چارپائی بھیگ رہی ہے، تو میں کہوں بیٹا چارپائی ڈھل گیا۔ دوسرا بچہ کہے ابا میری چارپائی بھیگ رہی ہے، اور میں کہوں بیٹا چارپائی ڈھل گیا، اور میں تنہائی میں کہوں میرے اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، لیکن نماز کا مزہ میرے پاس سے مت لینا، تلاوت کا مزہ میرے پاس سے مت لینا، اور راتوں کی تنہائیوں کا مزہ میرے پاس سے مت لینا۔ اور میرے بھائیوں ریاض لے کر چلنے والے لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ کر مت لگ جاؤ، چادر اٹھا کر کے دیکھو، الحمدللہ نزدیک سے کئی لوگوں کے حالات کا پتہ چلا، ان سے زیادہ دنیا میں بے چین کوئی نہیں۔